السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا پیغام بہت ہی اہم ہونے والا ہے، اس پیغام کو مکمل سماعت فرمائیے گا۔ پیغام یہ ہے کہ مولانا سعد نے اللہ کا نام لے کر دیا جھوٹا دعویٰ کہ لوگوں کو گشت کر کے مسجد میں لانا اللہ کا امر ہے۔ مولانا سعد کا گمراہ کن بیان سن لو، اس ویڈیو میں یقین ہو جائے گا۔ جس بھائی کو یقین نہیں ہوتا، اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیے گا، اور خاص طور سے تبلیغی جماعت والے اس ویڈیو کو ایک بار لازمی دیکھیں۔ دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ چلیے دوستو، میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک کلپ پیش کرتا ہوں جس میں کچھ مولانا سعد صاحب کا بیان بھی ہے اور کچھ مولانا ارشد کا بیان بھی ہے، اور مکمل بیان آپ حضرات کو میری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ میں آپ حضرات کو وہاں پہ لنک دے دوں گا مولانا سعد صاحب کے بیان کا۔ آپ حضرات مکمل بیان سنیے گا، خود بھی تسلی کیجیے گا، اور اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مولانا سعد صاحب کس طرح جھوٹ بولتے ہیں۔ کبھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام لے کر جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی اللہ کا نام لے کر۔ اس طرح آپ حضرات کو یقین ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو ایک بار مکمل سماعت فرما لے۔ چلیے کلپ سماعت فرما لے، پھر آپ حضرات سے بات کرتے ہیں۔ اب تک تو مولانا سعد صاحب یہ کہتے تھے کہ 4 مہینے لگانا اللہ کا امر ہے، لیکن اس بیان میں مولانا نے اس سے آگے بڑھ کر یہ تک دعویٰ کر دیا کہ لوگوں کو گشت کر کے مسجد میں جمع کرنا یہ بھی اللہ کا حکم اور اللہ کا امر ہے۔ گشت کر کے مسلمان کو مسجد میں جمع کرنا اللہ کا ایسا امر ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہے کہ اس میں تاخیر اگر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ اب تو بس اس بات کا اندیشہ ہے، اور وہ دن بھی دور نہیں جس دن مولانا سعد صاحب یہ کہیں گے کہ نظام الدین کی حاضری یہ بھی اللہ کا امر اور اللہ کا حکم ہے۔ آپ یہ گستاخ کام سمجھ کر اہمیت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، کسی کو پتہ چلے گا کہ یہ مستحب ہے یا فرض ہے۔ ثابت کرتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب نے کس طرح اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹ بولا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے نام سے بھی جھوٹ بیانی کی ہے۔ انشاءاللہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدعت کی ملاوٹ ہونے نہیں دیں گے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا حَامِدًا وَمُصَلِّيًا وَمُسَلِّمًا۔ جیسا کہ آپ نے سنا، ابھی امریکہ کے اندر جون 2025 میں جو اجتماع ہوا، اس میں مولانا سعد صاحب نے یہ بیان دیا، اور اس بیان کی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں بھی ڈال رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ شکایت نہ رہے کہ میں مولانا سعد صاحب کی چھوٹی چھوٹی کلپس کاٹ کر غلط انداز سے اس کو پیش کرتا ہوں۔ تو جس کا دل چاہے وہ ڈسکرپشن باکس سے اس لنک کو کھول کر تسلی کر لے اور مکمل بیان سنے تاکہ سیاق و سباق بھی پتہ چلے۔ اور اس بیان کو اپلوڈ بھی دلی مرکز ولاگز نامی ایک چینل نے کیا ہے۔ اس بیان میں مولانا سعد صاحب نے بہت سی باتیں غلط کہیں، جس کا رد میں آلریڈی اپنی پرانی ویڈیوز میں کر چکا ہوں۔ اب تک تو مولانا سعد صاحب یہ کہتے تھے کہ 4 مہینے لگانا اللہ کا امر ہے، لیکن اس بیان میں مولانا نے اس سے آگے بڑھ کر یہ تک دعویٰ کر دیا کہ لوگوں کو گشت کر کے مسجد میں جمع کرنا یہ بھی اللہ کا حکم اور اللہ کا امر ہے، اور ایسا حکم اور ایسا امر ہے کہ اس کی تاخیر کرنے پر عذاب آ سکتا ہے۔ گشت کر کے مسلمان کو مسجد میں جمع کرنا اللہ کا ایسا امر ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہے کہ اس میں تاخیر اگر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ اب تو بس اس بات کا اندیشہ ہے، اور وہ دن بھی دور نہیں جس دن مولانا سعد صاحب یہ کہیں گے کہ نظام الدین کی حاضری یہ بھی اللہ کا امر اور اللہ کا حکم ہے، العیاذ باللہ۔ اب اس ویڈیو میں ایک بات تو مولانا سعد صاحب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو گشت کر کے جمع کر کے مسجد میں لانا یہ اللہ کا امر ہے، اور اس کے ذریعے سے مولانا سعد صاحب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ مستحب نہیں فرض کام ہے، کیونکہ اگر مستحب ہوتا تو عذاب کی دھمکی نہ آتی۔ یحییٰ علیہ السلام کا جواب سنیے۔ یحییٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، عیسیٰ اگر یہ کام تم نے کیا میں نے نہ کیا تو اللہ مجھے ذمہ دسائیں گے، اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ بتائیے، کسی مستحب کام نہ کرنے پر خصم کی دھمکی ہو سکتی ہے، عذاب کی دھمکی ہو سکتی ہے۔ عذاب اور خصم کا عذاب آپ یہ مستحب کام سمجھ کر اہمیت نہیں ہے، جبکہ یہ بات قرآن حدیث سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ دکھاؤں گا اور مکمل دلائل اور پروفز کے ساتھ دکھاؤں گا کہ کس طرح مولانا سعد صاحب اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے حدیث میں چپکے سے جھوٹ ملاتے ہیں۔ دیکھو، ایک بات پہلے سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ مولانا سعد صاحب جو حدیث بیان کر رہے ہیں اس حدیث سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اور کس مسئلے پر استدلال کر رہے ہیں۔ جب آپ یہ بات سمجھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مولانا سعد صاحب نے کس طرح جھوٹ حدیث میں ملایا ہے۔ تو پہلے یہ سمجھیے کہ مولانا سعد صاحب اس حدیث سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ مولانا سعد صاحب اس حدیث سے اپنے 2 دعووں پر استدلال کرنا چاہ رہے ہیں۔ دعویٰ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو مسجد میں جمع کریں۔ اللہ نے حکم دیا علیہ السلام کو، خود یہاں سے کوئی روایت
یحییٰ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کرو، اور مسجد میں جمع کر کے آپ انہیں مسجد میں یہ 5 باتیں سکھلائیں۔ اور پھر وہ پورا واقعہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام سے تاخیر ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یاد دلا، تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس کام کو آپ مجھ سے پہلے کر لیں گے تو مجھے اس کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اور دوسرا دعویٰ مولانا سعد صاحب کا یہ ہے کہ یہ لوگوں کو جمع کر کے مسجد میں لانا، یعنی گشت کر کے مسجد میں لانا، یہ کوئی مستحب نہیں، فرض ہے، اسی لیے عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ مستحب چیز کے چھوڑنے پر عذاب کی دھمکی تھوڑی ہوتی ہے۔ کسی مستحب کام کا نہ کرنے پر خصف کی دھمکی ہو سکتی ہے، عذاب کی دھمکی ہو سکتی ہے۔ عذاب اور خصف کا عذاب، یہ 2 دعوے مولانا سعد صاحب کے ہیں۔ پہلے تو ہم مولانا سعد صاحب سے یہ کہیں گے کہ مولانا سعد صاحب خوش فہمی کے اندر ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ کام مستحب ہے، تو آپ اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہیں۔ علماء اس کو مستحب نہیں کہتے بلکہ یہ کام زیادہ سے زیادہ مباح ہے۔ آپ کی جاری کردہ مخصوص طریقے کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دینا اور لوگوں کو مسجد میں لانا اور گشت کرنا، یہ صرف اور صرف مباح ہے، مستحب بھی نہیں ہے۔ اور مباح کا مطلب ہوتا ہے کہ اس مخصوص طریقہ کار کو اپنانے کے اوپر کوئی ثواب نہیں ملے گا اور اس کو چھوڑنے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس طریقے کو اپنانے کے بعد پھر جب آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، چاہے وہ اس طریقے سے دے یا کسی اور طریقے سے دے، تو اس میں آپ کو ضرور ثواب ملے گا۔ لیکن اس مخصوص طریقہ کار کے اندر جو تبلیغی جماعت کے اندر رائج ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں، یہ زیادہ سے زیادہ مباح ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب نے کس طرح اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹ بولا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے نام سے بھی جھوٹ بیانی کی۔ اور یہ میں ہوائی بات نہیں کروں گا، سارے پروفس آپ کی اسکرین کے اوپر ہائی لائٹ کر کے دکھاؤں گا۔ پہلے مولانا سعد صاحب کی زبانی پوری حدیث آپ سن لیجئے۔ حدیث سنا تو اللہ کرے اس حدیث سے ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہو جائے، گشت کر کے مسلمان کو مسجد میں جمع کرنا اللہ کا ایسا امر ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہے کہ اس میں تاخیر اگر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ نے حکم دیا علیہ السلام کو، خود یہاں سے نبوی روایت، یحییٰ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کرو، اور مسجد میں جمع کر کے آپ انہیں مسجد میں یہ 5 باتیں سکھلائیں۔ آپ جمع کریں مسجد، میں نے کہا پمفلیٹ چھاپ کے تقسیم کرا دو یا کتابیں چھاپ کر تقسیم کرا دو، نہیں، فرمایا انہیں مسجد میں جمع کرو اور مسجد میں جمع کر کے 5 باتیں انہیں سکھلاؤ۔ اللہ کے ذکر کو شریک نہ کریں، یہ ایمان کا رکھتا، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان کی روزہ رکھیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ یہ 5 باتیں یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے یہ باتیں سکھائیں۔ یحییٰ علیہ السلام کسی کام میں مشغول تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا کہ یحییٰ، اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا کہ تم بنی اسرائیل کو مسجد اقصیٰ میں جمع کر کے ان کو 5 باتیں سکھلاؤ، اس میں دیر نہ ہو جائے، تاخیر کا مجھے اندیشہ ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یحییٰ علیہ السلام سے، اگر آپ مشغول ہیں تو یہ کام میں کر دیتا ہوں۔ یحییٰ علیہ السلام کا جواب سنیے۔ یحییٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، عیسیٰ اگر یہ کام تم نے کیا میں نے نہ کیا تو اللہ مجھے ذمہ دسائیں گے، اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ اس میں مولانا سعد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو مسجد میں جمع کریں اور مسجد میں جمع کر کے ان کو یہ 5 باتیں سکھلائیں۔ اب آئیے حدیث دیکھیے۔ اس روایت کو شیخ الاسلام ابو بکر محمد بن اسحاق ابن خزیمہ نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 311 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی مشہور کتاب صحیح ابن خزیمہ میں اس کو نقل کیا ہے۔ صحابی کا نام ہے حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کنیت ابو مالک ہے۔ اس وجہ سے بعض چینز آف ٹرانسمیشن کے اندر آپ کو ابو مالک نام دکھے گا اور کہیں پر آپ کو حارث اشعری نام دکھے گا، یہ دونوں ایک ہی صحابی ہیں۔ ابھی آپ اسکرین پر دیکھیے، میں نے یلو کلر سے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم کیا کہ وہ خود بھی اس پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دیں کہ وہ بھی اس پر عمل کریں۔ یہ جو یلو مارکر سے میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، ویڈیو پوز کر کے دیکھیے اور کسی عالم کو دکھا کر آپ خود پوچھ لیجئے کہ میں آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہا، میں آپ کو غلط ترجمہ تو نہیں بتا رہا۔ اس حدیث میں یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں کو مسجد میں جمع کریں۔ یہ کتنا بڑا اور کتنا صاف جھوٹ ہے۔ ہاں، حدیث کے آخر میں یہ بات ہے کہ یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بیت المقدس کے اندر جمع کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہرگز نہیں دیا کہ آپ لوگوں کو مسجد ہی میں جمع کریں۔ یعنی اگر یحییٰ علیہ السلام فردن
جا کر بنی اسرائیل کو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم سنا دیتے تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر جو ذمہ داری تھی وہ ادا ہو جاتی، لیکن چونکہ ہر ایک کے پاس فردن فردن جا کر بات کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یحییٰ علیہ السلام نے سب کو ایک جگہ پر جمع کیا، اور بیت المقدس سے زیادہ اچھی جگہ کون سی ہو، اس وجہ سے یحییٰ علیہ السلام نے ان کو وہاں پر جمع کیا، لیکن لوگوں کو جمع کر کے مسجد میں لانے کا حکم اللہ نے نہیں دیا تھا۔ پھر سنیے مولانا سعد صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر کس طرح جھوٹ بولا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یاد رہا کہ یحییٰ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا کہ تم بنی اسرائیل کو مسجد اقصی میں جمع کر کے ان کو پانچ باتیں سکھلاؤ، اس میں دیر نہ ہو جائے، تاخیر کا مجھے اندیشہ ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا علیہ السلام سے۔ حالانکہ آپ حدیث کے اندر دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی کلمات دہرائے جو اوپر میں نے یلو مارکر سے ہائی لائٹ کیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یحییٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو مسجد میں جمع کریں، اور یحییٰ علیہ السلام نے جو یہ اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کرنے کے اندر تاخیر ہو گئی اس وجہ سے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، نہیں، وہ اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن 5 احکامات پہنچانے کا یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا ان احکامات کو پہنچانے میں تاخیر ہوئی تھی، یہ نہیں کہ لوگوں کو مسجد میں جمع کرنے میں تاخیر ہوئی تھی۔ اور مولانا سعد صاحب کو سنیے کہ وہ اس حدیث کو لوگوں کو گشت کر کے مسجد میں لانے سے جوڑ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں اور پھر یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ مستحب کے چھوڑنے پر عذاب کی دھمکی ہوتی ہے؟ کسی مستحب کام کے کرنے پر خصف کی دھمکی ہو سکتی ہے، عذاب کی دھمکی ہو سکتی ہے، عذاب اور خصف کا عذاب۔ یہ ہوئی ایک کتاب، میں فقط ایک کتاب پر اکتفا نہیں کروں گا۔ تو دوستو آپ حضرات سے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی بات سمجھ میں آئی گئی ہوگی کہ اس کلپ کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے۔ آپ حضرات نے امید کرتا ہوں کہ دماغ کو حاضر رکھ کر آپ نے یہ کلپ سماعت فرمایا ہوگا۔ آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کلپ کے متعلق کیا کمنٹس کرنا چاہتے ہیں، آپ حضرات پیارا سا کمنٹس اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں ضرور پیش کیجئے گا۔ جو بھی آپ کے دل آپ کی رائے ہے، جو بھی آپ کی بات ہے ضرور پیش کیجئے گا، تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ آپ حضرات کیا رائے رکھتے ہیں کہ ان میں سے دونوں حضرات کی کون سے کی بات صحیح ہے۔ بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔